السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ پیارے حضور، میرا نام نسیم احمد ہے اور میرا سوال یہ ہے، اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی برتیں تو اسلام اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کوتاہی کر دیں، اگر کوتاہی کریں کوتاہی برتیں تو وہی کوتاہی برتیں جی وہ تو پھر قضا میں جائیں۔ دو اسلام کا طریق یہ ہے کہ سب سے پہلے تو حکم من علیہ و حکم من علیہا، میاں بیوی کے دونوں کے خاندانوں میں سے کوئی معقول آدمی جو خاندان کا بڑا ہو اور سمجھدار ہو، وہ دونوں کے نمائندے بن کے بیٹھے اور وہ پھر آپس میں اپنے فریق سے پوچھ کے کہ کیا تکلیف ہے، وہ فیصلہ کریں خود مل کے اور سمجھائیں ان کو۔ یہ اسلام نے پہلا طریق بتایا ہے قرآن کریم میں۔ اگر یہ طریق کارآمد ثابت نہ ہو تو پھر قضا رہ جاتی ہے، پھر دونوں قضا میں جائیں، چاہے خلا لیں یا طلاق لیں۔ جزاکم اللہ سر۔ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ ہیں یہ بچہ سوال کے لیے کیوں بیٹا، کیا بات ہے؟ السلام علیکم، میرا نام حازم محمود ہے، میرے پاپا جان کا نام ہے طارق محمود صاحب۔ یہ اپنے دل میں بات کر رہا ہے۔ علامے کی نظراتے کیا؟ علامے کی نظراتے بس یہ کمال ہے اللہ میاں کا۔ اللہ میاں ہر وقت نظر آتا تو تمہاری جان نکل جاتی دل سے۔ تمہیں ہوا نظر آتی ہے؟ ہوا نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہاں ہال میں ہوا بھری ہوئی ہے تو ہوا نظر نہیں نہ آتی؟ ریڈیو کی لہریں نظر آتی ہیں؟ تو نہ نظر آنے والی چیزیں بعض بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ یہ جو ایٹامک بام کی لہریں ہیں وہ نظر نہیں آتی، وہ اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ بڑے سے بڑے شہروں کو اڑا کے رکھ دیتی ہیں۔ بس نہ نظر آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چیز اپنی ذات میں طاقتور ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں طاقت ہے، وہ سب طاقتوروں سے زیادہ طاقتور ہے، اور نظر نہیں آتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ فائدہ ہے تمہارا۔ ایک بچی کو، میں نے اپنی بیٹی کو یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو شرارتیں نہیں کرتے، اللہ میاں دیکھتا ہے۔ تو جب بھی وہ شرارت کرنے لگتی تھی میں یہی کہہ دیا کرتا تھا، وہ بھی آخر تنگ آ گئی۔ ایک دفعہ میں نے اس کو کہا، شرارت کی، میں نے کہا دیکھو شوقی اللہ میاں دیکھ رہا ہے، میں کہا اللہ میاں باہر گئے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اب اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضور میرا نام طارق محمود ہے اور میں گراسکو جماعت سے آیا ہوں۔ حضور میرے دو سوال ہیں۔ حضور پہلا سوال ہے کہ اگر نماز مغرب وقت پر بغیر جماعت کے ادا کی ہو لیکن مسجد میں جب عشاء کے وقت جائیں اور مغرب کی نماز باجماعت مل جائے تو کہا جاتا ہے کہ نماز اگر باجماعت مل جائے تو ادا کر لینی چاہیے۔ اس سلسلے میں حضور سوال یہ ہے، بغیر جماعت کے ادا کی ہوئی مغرب کو ترجیح کیوں نہیں دی جاتی جبکہ وہ قرآنی حکم کے مطابق وقت پر ادا کی گئی تھی؟ ہاں، میں تو کہتا ہوں اس کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ وقت کے اوپر ادا کی ہوئی ان الصلاۃ کانت کتاب موقوتا، کانت المؤمنین کتاب موقوتا، تو یہ موقوت کتاب ہے، اگر وقت پر ادا کی ہو تو بہت حال بہتر ہے، اور پھر دہرانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ پھر جب امام کے ساتھ پیچھے جا کے ملا کے پڑھیں گے تو جمع کریں گے اور سنتیں معاف ہو جائیں گی، وہ بھی جائز نہیں۔ وقت پر پڑھی نمازیں الگ ہی ٹھیک ہیں، خواہ وہ بغیر جماعت کے جو ہوتی ہیں۔ ہاں۔ حضور دوسرا سوال، جزاکم اللہ، پہلا سوال حضور دوسرا سوال یہ ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لینا چاہیے، ٹھیک۔
اس سلسلے میں سوال یہ ہے حضور کہ اہل کتاب عام طور پر عیسائی اور یہودی مراد لیے جاتے ہیں، حالانکہ انبیاء تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں بھیجے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ ہر قوم کا ذبیحہ جائز سمجھا جائے گا؟ نہیں، اہل کتاب ایک اصطلاح ہے، جس طرح احمدی کے آپ کی اصطلاح ہے، وہ مسلمان جو فرقہ احمدیہ ہے ان کو ہم احمدی کہتے ہیں، اسی طرح اہل کتاب سے مراد یہود اور عیسائی ہیں۔ مثلا حضرت کرشن علیہ السلام ہیں یا دوسرے انبیاء ہیں، وہ ان کے متعلق اہل کتاب کا ذکر نہیں آتا، جزاکم اللہ حضور۔ اور ان کی قوم بگڑ کے اتنی دور جا چکی ہے اپنی کتابوں سے کہ پہچانی ہی نہیں جاتی۔ تو اہل کتاب باہر دور جائیں یا نہ جائیں، یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ عیسائی بھی کافی بگڑ گئے ہیں، لیکن اہل کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شامل فرمایا ہے، اس لیے ہم بھی مانتے ہیں۔ جزاکم اللہ حضور۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضور خاکسار رانا فاروق ساجد ولد رانا محمد اسلم، نارنگ منڈی ضلع شیخ پورہ۔ کیا نام ہے؟ رانا فاروق جی۔ ولد رانا محمد اسلم، جی ٹھیک۔ نارنگ منڈی سے۔ حضور میرا سوال ہے کہ حسیسہ کا بغیر باپ کے پیدا ہونے میں کیا حکمت تھی حضور؟ اس کے متعلق جو حکمتیں ہیں وہ کئی بیان کی جاتی ہیں۔ ایک بڑی حکمت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ موسوی امت کی نسل ختم ہو جانی تھی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نئی شریعت کا آغاز ہونا تھا۔ تو یہ آخری تھے، حضرت موسیٰ کی نسل میں سے، اولاد میں سے، اولاد تو نہیں تھی مگر حضرت موسیٰ کی امت میں سے یہ آخری تھے جو نبی جنہوں نے کہلانا تھا۔ اس کے بعد استثناء کے بعد 18 کے مطابق حضرت موسیٰ کو یہ کہا گیا تھا کہ تیرے بھائیوں میں سے تجھ سے ہی ایک نبی برپا کروں گا، اور اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بس نسل آپ کی کوئی نہیں ہوئی، آپ خود بے نسل فوت ہوئے، اس لیے کہ یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ ضمناً میں آپ کو بتاؤں، مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا ایک مجلس میں، وہ نصیر شاہ صاحب نے جو بات لکھی تھی وہ یہ سوال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی بہنیں تھیں، تو مجھے تو اس وقت یاد نہیں تھا۔ میں نے کہا میرے علم کے مطابق تو بہنیں نہیں تھیں، صرف بھائی تھے، مگر بعد میں مجھے کسی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس بھیجا جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بہنیں بھی تھیں۔ میں یہیں اسی مجلس میں یہ بات ٹھیک کرا دیتا ہوں، اور ٹھیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بتاؤ جی، تم بچے، تمہارا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، مثلاً فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر خیر و شر پر ایمان، وغیرہ وغیرہ، ان سب باتوں میں جو مشترک ہیں تمام مسلمان فرقوں میں، ان پر جو بھی ایمان لائے، خواہ وہ شیعہ مسلم ہو یا سنی ہو، ان سب کو ہم احمدی ہونے کے لحاظ سے غیر احمدی مسلمان کہتے ہیں۔ اور غیر مسلم وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام مبشر احمد خان ہے۔ میرے 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے۔ بس جی، پہلا سوال ہے، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کیا یہ کتابیں ہیں، اور ان کا مصنف کون ہے، اور کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد لکھی گئیں؟ عہد نامہ قدیم سے مراد تو بائبل ہے،
اور ان کا مصنف اللہ تعالیٰ بتایا جاتا ہے، کوئی انسان مصنف نہیں ہے۔ لیکن اس بارے میں بہت سے اختلاف بھی ہیں۔ بعض لوگ محققین یہ کہتے ہیں کہ بائبل کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب خدا تعالیٰ نے نہیں لکھی تھی بلکہ نبیوں نے لکھی تھی۔ حضرت موسیٰ کے متعلق بائبل میں لکھا ہوا ہے، کیا ہے وہ؟ موسیٰ وفات پا گئے، مواب کی سرزمین میں وفات پا گیا، ہاں وفات، اور اس کی قبر کا کسی کو علم نہیں، کیا اور اس کی قبر کا کسی کو علم نہیں۔ ٹھیک ہے، پر اس سے کیا تعلق ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی اور اسی میں یہ فکرہ بھی ہے۔ یہ استعمال ہے۔ اب حضرت موسیٰ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی تو اس میں یہ کیوں تھا کہ موسیٰ وفات پا گیا؟ اور وفات پا گیا تو یہ فکرہ کس نے لکھوایا؟ جب موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ تو اس لیے بائبل کے متعلق بھی اختلافات ہیں، مگر بنیادی چیز یہی ہے کہ اکثر خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، بعض اس میں چیزیں دوسرے شامل کر لی گئی ہیں۔ نبیوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام اترا، جب وہ وفات پا گئے تو ان کے بعد دوسرے لوگوں نے اور چیزیں بیچ میں شامل کر لیں۔ اور حضرت عیسیٰ کی جو کتاب ہے انجیل، وہ الگ کتاب نہیں ہے۔ انجیل کا مطلب ہے خوشخبری۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب جو ہے الہامات کی، اس کا نام کیا ہے؟ تذکرہ۔ تو تذکرہ قرآن کے مقابل پر الگ کتاب نہیں ہے۔ اسی طرح انجیل بائبل کے مقابل پر الگ کتاب نہیں ہے، وہ خوشخبریاں ہیں اس میں، اور وہ حضرت عیسیٰ کے الہامات ہیں جن کو ہم انجیل کہتے ہیں۔ پیارے حضور، دوسرا سوال ہے، دہریت مذہب ہے یا فرقہ؟ کیا اور چیز؟ دہریت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دہریت کا مطلب ہے اللہ کے وجود کا انکار۔ دو قسم کے دہریے ہیں، ایک وہ ہیں جو ایگنوسٹکس کہلاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہوگا یا نہ ہوگا ہمیں علم نہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں ایگنوسٹکس، یعنی اللہ کی وجود سے لا علمی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور بعض دوسرے دہریے ہیں، وہ یقینی طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، یہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ تو پیارے حضور، اس کا کوئی بانی بھی تھا؟ پھر کیا کرنا ہو؟ جی دہریوں کا کوئی بانی نہیں تھا۔ ٹھیک، جزاک اللہ پیارے حضور۔ دہریہ تو ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ایک بڑی تعداد ہے دہریوں کی، اور دہریہ نئی تہذیب میں تو بہت کثرت سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ آئیے جی، عبدالعاد صاحب کے بیٹے ہیں جی حضور۔ جی۔ حضور میرے پاس 2 سوال ہیں۔ حضور میرا پہلا سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کدھر پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسی جگہ ہوئی تھی جہاں جس کے متعلق قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فلسطین سے دور تھی کچھ، اور الگ علیحدہ جگہ تھی جہاں حضرت مریم چلی گئی تھی وہاں لوگوں سے ہٹ کر، اور وہاں تنہائی میں اکیلی تھی جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو حضرت مریم کو شدید تکلیف ہوئی، اور آپ نے خدا تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ جو درخت ہے تمہارے سرانے، یہ کھجور کا درخت ہے، اس میں پکی ہوئی کھجوریں ہیں، اور اس کے علاوہ نیچے چشمہ، تمہارے پاؤں کے نیچے سے ایک چشمہ بہہ رہا ہے، تو قرری عینی، عینے کا، عینے کے، قرری عینے کے عینی ہے اپنی آنکھ، ہاں، قرری عینی، عینے کی ہونا چاہیے،
حضرت اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے مریم کو، وہ الفاظ کیا ہیں مجھے یاد نہیں، قریانی، ہاں قریانی، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. تو پھر انہوں نے درخت لایا تو رطباً جنیہ، میٹھی موٹی موٹی کھجوریں گری، اس میں سے کھائیں اور چشمے سے پانی پیا. یہ وہ جگہ ہے جس کو جائے پیدائش کہتے ہیں حضرت مسیح کی. مگر اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ بیت اللحم میں حضرت مسیح کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہانی یہ ہے کہ دو راہب سے تھے جو ستارہ پڑھتے تھے کہ ستارے کا رخ کیا ہے، اور ستاروں کے علم کے واقف تھے. تو انہوں نے دیکھا ایک ستارہ جس طرح ٹوٹنے والا ستارہ ہوتا ہے وہ چل پڑا ایک طرف کو. تو ان کو خیال آیا کہ یہ مسیح پیدا ہونے والا ہے اور یہ ستارہ نشاندہی کرے گا کہ مسیح کہاں پیدا ہو رہا ہے. چنانچہ وہ ستارہ ایک جگہ جا کے رکا اور وہاں جا کے اتر گیا. تو اس جگہ اس گھر میں حضرت مسیح پیدا ہوئے. یہ سب کہانیاں ہیں، اصل بات وہی ہے جو قرآن کریم کی میں نے بیان کر دی ہے. حضور میرا دوسرا سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے؟ حضرت یونس علیہ السلام تو جیسے زندہ رہے، اب تو سائنسدانوں نے ثابت کر دیا ہے موجودہ زمانے میں کہ ایک ملاح بھی مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا تھا اور 24 گھنٹے اس میں زندہ رہا. اور حضرت یونس کے متعلق تو یہ نہیں کہا جاتا کہ 24 گھنٹے تک وہ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ حضرت مسیح نہ حضرت یونس کو جب مچھلی نے نگلا تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کی ٹانگ اس کے منہ میں گلے میں اڑ گئی ہے، اٹک گئی، اور اس سے خارش پیدا ہوئی. کچھ دیر کے بعد اس نے قے کر دی. حضرت مسیح مچھلی کے پیٹ میں مراد یہ ہے کہ اس کے منہ میں جا کے غائب ہو گئے نہ حضرت یونس. ایک یہ میرا امکانی طور پر خیال ہے، لیکن اگر پیٹ میں بھی چلے گئے ہوں تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اب سائنسدانوں نے ثابت کر دیا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ایک آدمی کافی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے. 24 گھنٹے اس کا بتایا جاتا ہے. ملاح وہ مچھلی کے شکار کر رہا تھا جہاز، تو بعض ملاحوں کی جو کشتی تھی اس پر مچھلی نے جو اپنی دم ماری تو الٹ گئی کشتی. کچھ تو بھاگ کے جہاز میں پناہ گزین ہو گئے اور 2 آدمی مچھلی نے نگل لیے. ان میں سے ایک مردہ تھا، مردہ نکالا گیا، اور ایک زندہ نکالا گیا. تو مچھلی کے پیٹ میں جا کر انسان کا زندہ ہونا فی زمانہ بھی ثابت ہے. جزاکم اللہ حضور. السلام علیکم حضور. آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ حضور کیا نام ہے آپ کا؟ صبور بٹی. اچھا، صبور صبور بٹی. جی. حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ اتنے رسول کریم ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے تھے تو کیوں لوگ ان کے خلاف تھے؟ لوگ کیوں خلاف تھے؟ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی قوم مخالفت کیا کرتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 دور ہیں، ایک دعوے سے پہلے اور ایک دعوے کے بعد کے. تو دعوے سے پہلے تو آپ کو قوم امین اور صدیق کہتی تھی، صدوق کہتی تھی، کہ بے انتہا سچا اور حد سے زیادہ امانت دار، کبھی جھوٹ نہیں بولتا. سارے آپ کے گرویدہ تھے. لیکن جب آپ نے دعویٰ کر دیا تو الزام لگا دیا کہ آپ نے خدا پہ جھوٹ بولا ہے. حضرت قرآن کریم نے آپ کو یہ دلیل دی کہ ان سے کہو کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ
فلا تعقلون کہ کیا میں تم سے پہلے کہ میں تم سے تمہارے درمیان اس دعوے سے پہلے بھی رہا ہوں، جب میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، تو اس وقت تم لوگوں کا کیا حال تھا؟ اس وقت میں سچا تھا کہ نہیں؟ تو جس نے کبھی بندوں پر جھوٹ نہیں بولا، اس نے اچانک خدا پر کیسے جھوٹ بولنا شروع کر دیا؟ سمجھ گئے؟ جی شکریہ۔ السلام علیکم آج حضور۔ بچوں کا قبضہ ہے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام فرید الرحمان ہے، میرے ابو کا نام سید الرحمان ہے۔ جی میرے دو سوال ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، ہر پرفیوم میں الکوہول مکس ہے، جب ہم اپنے جسم پہ لگاتے ہیں کیا ہم ناپاک ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے مذہب میں الکوہول حرام اور ناپاک چیز ہے۔ خوشبو میں جسم کو لگاتے ہیں تو ناپاک ہو جاتے ناپاک نہیں ہوتے، میں نے لگائی ہوئی ہے۔ اگر میں ناپاک ہو جائے تو میں نماز کیسے پڑھوں اور پڑھاؤں کیسے؟ الکوہل پینی منع ہے۔ الکوہل میں فوائد بھی ہیں جن کو قرآن کریم تسلیم کرتا ہے، تو ان فوائد میں سے یہ ہے کہ جراثیم کش ہے اور خوشبوئیں بھی اس میں بنتی ہیں، یہ ہرگز حرام نہیں۔ لگانا حرام نہیں، خوشبو وہ خوشبو پینی حرام ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی شکریہ۔ میں دوسرا سوال یہ ہے، کیا ہم اپنے کوئی ہمارا کرسچن دوست فوت ہو جائے، کیا ہم ان کے جنازے پہ جا سکتے ہیں؟ ہیں۔ اگر کوئی عیسائی دوست فوت ہو جائے تو کیا اس کے جنازے پہ جنازے پہ جا سکتے ہیں پر جنازہ پڑھ نہیں سکتے۔ شکریہ حضور۔ ہمدردی کے طور پر ساتھ جا سکتے ہیں۔ آج تو رشید صاحب آپ کی باری گئی۔ ہاں جی جو میرا نام مدبر خالد ہے۔ میرا سوال ہے کہ جب نماز شروع ہوتی ہے تو پھر اللہ اکبر سے پہلے کہتے ہیں نیت نماز نہیں یا سمجھ بعد؟ آ رہی۔ جب نماز شروع ہوتی ہے تو اس کی نیت اللہ اکبر سے پہلے کرتے ہیں یہ بات؟ نیت اللہ اکبر سے پہلے کی جاتی ہے، لیکن ایک منٹ ٹھہر جائیں۔ جب ہم اللہ بعد میں کرتے ہیں، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اس وقت کہتے ہیں وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، یہ نیت ہے، اس لیے نماز سے پہلے نہیں کی جاتی، اللہ اکبر سے پہلے نہیں، اللہ اکبر کے بعد۔ جزاک اللہ۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کہا جائے پیچھے ایسے امام دے۔ پنجاب میں یہ بھی رواج تھا، کہتے نیت 4 رکعت نماز کی، پیچھے ایسے امام دے۔ ایک وہمی تھا، اس کو خیال آیا کہ کہیں میں پیچھے ایسے امام سے کہتا ہوں تو آگے جو نمازی کھڑے ہیں وہ نہ مراد ہوں، تو وہ پھر پہلی صف میں چلا گیا۔ پھر اس کو مزید وہم اٹھا کہ میرا نشانہ پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں۔ امام صاحب کے دھوتر مار کے کہتا پیچھے ایسے امام ہے۔ تو نیت اللہ اکبر کے بعد کرو اور اتنا ہی کافی ہے بس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میرا السلام۔ نام سلمان ہے، میرے والد صاحب کا نام ڈاکٹر اختر احمد شیخ ہے۔ کیا؟ میرا نام سلمان اختر ہے، میرے والد جی۔ کا نام ڈاکٹر اختر احمد شیخ ہے۔ میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو کیا انسان کی فطرت تبدیل ہو سکتی ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ، انسان کی فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان بری فطرت پہ ہیں؟ اگر کسی انسان کی بری فطرت ہو، فطرت بری نہیں ہوتی، طبیعت بری ہو سکتی ہے، عادتیں بری ہو سکتی ہیں، بری عادتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، مگر فطرت صحیح ہے، وہ تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ آج حضور نے جیسے خطبے میں فرمایا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور اس کے بعد وہ لوتھڑا نکالا، تو کیا یہ حقیقت میں ہوا تھا؟ یہ کشفی نظارہ ہے اور حقیقت ہے۔ حقیقت یہ مطلب نہیں ہے کہ سچ مچ سینہ چاک کیا گیا۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ کشف میں جو دکھائی دیا جاتا ہے وہ نہیں وہ نہیں ہوا کرتا، اس کے معنی ہوتے ہیں۔ بس جب آن وسلم کا معراج کا کشف ہوا
सचमुच तो नहीं ऊपर चढ़ गए थे, बिल्कुल। बस कश्फी नज़ारे में जो भी चीज़ दिखी जाए उसके माने लेने पड़ते हैं। तो दिल साफ़ किया, ये खुदा ताला के तसर्रुफ़ में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था और आपने जिब्रील को भेजा कि वो आपके दिल को पाक और साफ़ कर दे। तो इतना मतलब है इसका। ठीक, जज़ाकल्लाह। दूसरा सवाल ये है कि आजकल दुनिया में 3 इल्म हैं, इल्मुल अदात यानी इल्मुल शुमारियात, इल्मुल नजूम जिसको हम एस्ट्रोलॉजी, शुमारियात है, और कौन कौन सा? इल्म एस्ट्रोलॉजी, इल्मुल फल्कियात और इल्मुल पामिस्ट्री, दस्त शनासी। तो क्या हमें इन पे यकीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, पामिस्ट्री तो फजूल है, पामिस्ट्री को इख्तियार करना तो लगव है। बाकी जो उलूम नजूम हैं वो हकीकी हैं, वो फल्कियात के इल्म के अंदर आ जाते हैं, वो बेशक इख्तियार करें। और इल्मुल शुमारियात जो है उसके बारे में? शुमारियात तो खैर बहुत अच्छा मज़मून है। ठीक, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। हुज़ूर, मेरा नाम सरदार अहमद सुल्तान है और मैं ईस्ट लंदन से हूँ। जी। हुज़ूर, सही मुस्लिम की एक हदीस जिसमें हुज़ूर ने आने वाले मसीह के लिए 4 दफ़ा नबीउल्लाह लफ्ज़ इस्तेमाल किया। 4 दफ़ा नबीउल्लाह कहा? जी। ठीक। उसके एक हिस्सा का तर्जमा यूँ है, अल्लाह ताला मसीह मौत को वही के ज़रिया ख़बर देगा कि मैंने अब कुछ ऐसे लोग भी बर्पा किए हैं जिनसे जंग की किसी को ताकत नहीं, इसलिए तुम मेरे बंदों को पहाड़ की तरफ महफूज तरीक़े से ले जाओ। गरज इन हालात में अल्लाह ताला याजूज माजूज को बर्पा करेगा। फिर थोड़ा सा आगे जाके फरमाया, इन रूह फरसा हालात में अल्लाह ताला के नबी मसीह मौद अपने साथियों समेत मैसूर हो जाएंगे। क्या ये नबी मैसूर हो जाएंगे? जी। अच्छा। हजूर, इस पेशगोई में हज़रत मसीह मौद का अपने साथियों को पहाड़ की तरफ महफूज तरीके से ले जाने और उनके हमरा मैसूर होने से क्या मुराद है? क्या हज़रत मसीह मौद की जमात हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को जब पहाड़ की तरफ फरमाया गया तो उससे मुराद दुआ थी। बस आपने अपनी जमात को ये नसीहत की कि तुम्हारे सारे मसाइब का हल दुआ है, बस अल्लाह ताला से दुआ करो। यही पहाड़ है, जैसे मूसा का तूर था कि उसके सारे मसाइल हल हो गए। एक तो ये मतलब है इसका। और दूसरे मासूर होने में आपको पता है जमात अहमदिया किस तरह घेरे में आ गई है गैर महमदियों के, वो मासूर नहीं हुए। आगे थोड़ा और सवाल है जी। क्या हज़रत मसीह मौद की जमात बराह रास्त या जूज मजूज के हमला का निशाना होगी या मोमी रंग में उससे मुतासर होगी? क्या जमात अहमदिया याजूज माजूज के हमलों का बराह रास्त निशाना बनेगी? जमात अहमदिया सिर्फ नहीं होगी, तमाम मुसलमान याजूज माजूज का निशाना बनेंगे और जमात अहमदिया भी उनके अंदर ही होगी बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर, वालेकुम तो रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर, मेरा नाम ज़ियाउल्लाह है, मेरा ताल्लुक़ कैम्ब्रिज जमात से है। हुज़ूर, मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल है कि हम दुरूद शरीफ में आले मोहम्मद के लिए रहमत और बरकत की दुआ मांगते हैं। आले मोहम्मद से कौन लोग मुराद हैं? आले मोहम्मद से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी नस्ल नंबर 1 और नंबर 2 सारी उम्मत जो आपके साथ चलने वाली हो और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखती हो, वो भी आल कहलाते हैं। जी सर। हुज़ूर, मेरा दूसरा सवाल है, कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल बयान करने में क्या हिकमत है? 950 साल आपकी शरीयत की उम्र थी, आपकी ज़ाती उम्र नहीं थी। आपकी शरीयत दुनिया में 950 साल तक रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी शरीयत पर थे, क्योंकि कुरान करीम में आता है वकाना मिन शिय्अतिही इब्राहीम, इब्राहीम भी वइन्ना मिन शिय्अतिही इब्राहीम, कि उनकी उम्मत में से हज़रत नूह की उम्मत में इब्राहीम भी थे। तो 60 साल तक आपके पास नई शरीयत नहीं आई थी। 60 साल की उम्र में आपको अपनी शरीयत मिल गई। उससे पहले 950 की मुद्दत ख़त्म हो जाती है। हुज़ूर, मेरा आखिरी सवाल है,
नमाज जनाजा में सजदा ना होने की क्या हिकमत है? नमाज जनाजा में सजदा ना होने की हिकमत क्या है? नमाज जनाजा में सामने मुर्दा पड़ा होता है तो उसके सामने सजदा करना ठीक नहीं है। आपने वो सुना होगा किस्सा, एक पीर साहब कहीं गए गांव में तो वहाँ एक जनाजा आया हुआ था। तो मौलवी साहब ने पीर साहब से कहा कि पीर साहब आप जनाजा पढ़ाएं, मैं तो कामिल आदमी हूँ। पीर साहब ने इसरार किया आप पढ़ाएं। आखिर वो मौलवी जीत गया और सारे गांव वालों ने कहा जी पीर साहब हैं, पीर साहब पढ़ाएंगे। पीर साहब ने जो जनाजा पढ़ाया तो सजदा कर दिया, जनाजे में सजदा कर दिया। मौलवी साहब समझे कि मेरी पिछली सारी नमाज़ सारी ज़ाया, सजदा होता और मैंने नहीं किया कभी, तो सजदा उसने भी कर दिया। उसके बाद पीर साहब को ख्याल आया कि सजदा तो होता ही नहीं, तो वो सामने से उठ के भाग गए और मौलवी भाग गया कि लोग ये कहेंगे कि तुम सजदा नहीं कराया करते थे। तो ये मजाक की बात है, सजदा कोई नहीं होता। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वालेकुम। हजूर, मेरा नाम अब्दुल हादी शहजाद है और मेरे चंद सवालात हैं। पहला सवाल हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की एक तहरीर से है। किस पर? हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तहरीर में से है। सफ़ेद परिंदों को पकड़ने की ताबीर में हज़रत मसीह मऊद फरमाते हैं कि बहुत से रास्तबाज अंग्रेज़ सदाकत का शिकार हो जाएंगे। दर हकीकत आज तक मगरबी मुल्कों की मुनासबत दीनी सच्चाइयों के साथ बहुत कम रही है। गोया खुदा ताला ने दीन की अकल नहीं, आप वो तो सिर्फ मतलब बताएं, क्या सवाल का मकसद? सवाल ये बनता है कि सवाल ये है कि क्या एशिया के अलावा दूसरी कौमों की तरफ भी कोई नबी, किसकी तरफ? एशिया के अलावा दूसरी कौमों की तरफ कोई नबी नहीं आया? एशिया के अलावा दूसरे कौमों की तरफ भी कोई नबी आया है? हर कौम की तरफ नबी आया है। कुरान करीम में फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है इम्मिन उम्मतिन इल्ला खला फिहा नज़ीर, एक भी उम्मत ऐसी नहीं जिसमें खुदा ताला की तरफ से डराने वाला ना भेजा गया हो। जी जज़ाकल्लाह। हुज़ूर, दूसरा सवाल ये है, एक हदीस है, हज़रत औस बिन औस बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे बेहतरीन दिनों में से एक जुमा का दिन है। इसी दिन आदम को पैदा किया गया और जुमा ही के दिन वो फौत हुए। इसी दिन नफ़ख़े सूर होगा और इसी रोज़ गशी होगी। इस रोज़ तुम मुझ पर कसरत से दरूद भेजो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझे पहुँचाया जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया जब आपका वजूद मिट्टी हो चुका होगा तो आप तक दरूद कैसे पहुँचेगा? तो आपने फरमाया अल्लाह ताला ने अंबिया के जिस्मों को ज़मीन पर हराम कर दिया है। हुज़ूर, सवाल ये है कि क्या तमाम अंबिया के जिस्म हमेशा महफूज रहते हैं? नहीं, ये मतलब नहीं है। मुराद ये है कि ज़मीन में अंबिया जब दफन होते हैं तो रूहानी लिहाज से वो फिर भी ज़िंदा रहते हैं, बाकियों के जिस्म मिट जाते हैं। यानी जिस्मानी लिहाज से भी उन पर मौत आ जाती है और रूहानी लिहाज से भी। तो अंबिया की रूहें ज़िंदा रहती हैं और उन तक उनकी उम्मत के पैगाम पहुँचते रहते हैं। हुज़ूर, छोटे से दो सवाल और हैं, कर लें। अब आपके पास वक्त तो नहीं रहा, चलें करें। तो यात्रा की बारी भी गई। हुज़ूर, किसी मुसीबत के वक्त खुदा ताला की मदद तलब करते हुए झोली फैलाकर या हाथ जोड़कर ऊंची या धीमी आवाज़ में फरियाद करना जायज़ है? जायज़ है। जज़ाकल्लाह। हुज़ूर, आखिरी सवाल है कि अल्लाह ताला का कुल चीज़ों पर कादिराना तसर्रुफ़ है, वो जो चाहता है करता है। इस पस मंज़र में सवाल है कि क्या दुआ या सदका तकदीर मुबरम को टाल सकते हैं? तकदीर मुबरम को नहीं डाल सकते, आम तकदीर को टाल सकते हैं, मगर जो तकदीर मुबरम है उसको कोई चीज़ नहीं टाल सकती। जैसा कि तकदीर मुबरम में से एक ये है कि कतब अल्लाह ला अग़लिबन्ना अना व रुसुली,
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے، اس لیے دنیا جو چاہے کر لے، وہ انبیاء کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ یہ تقدیر مبرم کی ایک مثال ہے۔ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ حضور میرا نام عرفان احمد قریشی ہے اور میرے والد کا نام عارف احمد قریشی ہے اور میں انڈیا سے یہاں پہ تعلیم کے لیے آیا ہوں۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ قادیان میں مسجد مبارک کے ساتھ ایک تختی پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہی وہ کمرہ ہے جہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام کے پر سرخ روشنائی کے چھینٹے پائے گئے تھے۔ سرخ روشنائی کے چھینٹے، ہاں چھینٹے پڑے تھے، چھینٹے پائے گئے تھے۔ خدا کے قانون کی روشنی میں اس کو کس طرح سے سمجھا جائے گا؟ خدا کے قانون کی روشنی میں اس کی وضاحت کیا ہے؟ یہ اگلے خطبے میں ہو جائے گی، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کشفوں کا ذکر ہے، اس میں یہ بھی ذکر آ جائے گا۔ جزاکم اللہ۔ اور اب وقت ہو گیا ہے، اس لیے حیات صاحب دلی معذرت کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کے اور رشید صاحب کے سوالات اگلی مجلس کے لیے ملتوی ہیں۔ اگلی مجلس میں بچوں سے پہلے آپ کو موقع دے دیں گے، سمجھیں؟ اب نہیں رہے محمد احمد صاحب، بس ختم، وقت دیکھیں 8 بج گئے ہیں، اذان بھی دینی ہے، آ جائیں پھر اذان دے دیں۔